چلیں آج کی گفتگو کا آغاز ایک کھلونے سے کرتے ہیں، ایک سلنگ کی۔ وہ دھات کی سپرنگ جسے شاید سب نے بچپن میں سیڑھیوں سے گرتے دیکھا ہوگا۔ میرا ایک سوال ہے، اگر آپ ایک سلنکی کو اس کے اوپری سرے سے پکڑ کر لٹکائیں اور پھر چھوڑ دیں تو وہ کیوں اچھلتی ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جواب آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ سلنکی کی اپنی ساخت میں ہے۔ ہاتھ تو صرف اس رویے کو ظاہر کرتا ہے جو سپرنگ کے ڈیزائن میں پہلے سے موجود تھا۔ جی بالکل، اور یہی وہ بنیادی خیال ہے جو آج کی ساری گفتگو کا مرکز ہے۔ سسٹم اپنے رویے کا سبب خود ہوتے ہیں، اور یہ صرف کھلونوں کی بات نہیں ہے۔ یہی اصول معیشتوں، کمپنیوں، شہروں اور یہاں تک کہ ہمارے اپنے جسموں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم اکثر واقعات کا ذمہ دار بیرونی قوتوں یا کسی ایک شخص کو ٹھہراتے ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ سسٹم کے اندرونی ڈھانچے میں چھپا ہوتا ہے۔ بالکل، جیسے کسی ملک کی معیشت خراب ہو تو ہم سارا الزام کسی ایک رہنما پر ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اتار چڑھاؤ تو مارکیٹ اکانومی کی ساخت کا حصہ ہے۔ تو آج ہم اسی ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ڈونیلا میڈوز کی ایک شاندار کتاب ہے، تھنکنگ ان سسٹمز۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سسٹم کیسے کام کرتے ہیں، وہ ہمیں حیران کیوں کرتے ہیں، اور وہ کون سے عام پھندے ہیں جن میں ہم سب پھنس جاتے ہیں، اور ان سے نکلنے کے راستے کیا ہیں۔ تو چلیں اس مشین کے پرزے کھول کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو سسٹم کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان مثال میرے خیال میں باتھ ٹب کی ہے۔ فرض کریں کہ سسٹم میں دو ہی چیزیں اہم ہیں، ایک سٹاک یعنی ذخیرہ اور دوسرا فلو یعنی بہاؤ۔ باتھ ٹب میں جو پانی موجود ہے وہ سٹاک ہے، صحیح۔ اور نلکے سے آنے والا پانی اور نالی سے جانے والا پانی یہ دونوں فلو ہیں۔ یہ مثال سادہ لگتی ہے لیکن یہ بہت گہری ہے۔ سٹاکس جو ہیں وہ کسی بھی سسٹم کی یادداشت ہوتے ہیں۔ ٹب میں کتنا پانی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ماضی میں نلکا اور نالی کتنی دیر کھلے رہے۔ مطلب سٹاکس ہمیں بتاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بہاؤ نے کیا جمع کیا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سٹاکس کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ آپ نلکا ایک دم سے پورا کھول سکتے ہیں لیکن ٹب فوراً نہیں بھرے گا۔ اس سے سسٹم میں ایک تاخیر، ایک ڈیلے اور ایک رفتار، مومنٹم پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اکثر ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ اور یہاں ایک غیر معمولی نقطہ بھی ہے۔ ٹب کو بھرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو نلکے سے پانی کا بہاؤ تیز کر دیں یا پھر نالی سے پانی کے اخراج کو سست کر دیں۔ ہم ہمیشہ پہلے طریقے پر یعنی انفلو بڑھانے پر توجہ دیتے ہیں۔ ایک منٹ، لے تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی ہم ہمیشہ پیداوار بڑھانے کا سوچتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ضیاع کو کم کرنا بھی اتنا ہی طاقتور عمل ہو سکتا ہے۔ جیسے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ معیشت چلانے کے لیے تیل کے نئے ذخائر تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن توانائی بچانا بھی اتنا ہی مؤثر ہے۔ اس پر کم ہی لوگ دھیان دیتے ہیں۔ بالکل، اور اب اس تصویر کو زندہ کرتے ہیں۔ ایک باتھ ٹب سمارٹ کیسے بنتا ہے؟ جب اس میں فیڈ بیک لوپ شامل ہو جائیں۔ یہ وہ اصول یا سگنل ہیں جو پانی کی سطح کو دیکھ کر نلکے اور نالی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو سسٹم کو خودکار بناتی ہے، اور ان کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے توازن قائم کرنے والے لوپس، بیلنسنگ لوپس۔ یہ سسٹم کو استحکام دیتی ہیں اور کسی ہدف کی طرف لاتی ہیں، جیسے ایک گرم کافی کا کپ۔ اس کا ہدف ہے کمرے کا درجہ حرارت۔ کپ خود بخود ٹھنڈا ہو کر اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنا زیادہ درجہ حرارت کا فرق ہوگا، ٹھنڈا ہونے کی رفتار اتنی ہی تیز ہوگی۔ لیکن سسٹم ہمیشہ استحکام کی طرف نہیں جاتے، کبھی کبھی وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، اور یہیں سے دوسری قسم کا لوپ سامنے آتا ہے جو توازن پیدا کرنے کے بجائے چیزوں کو تیزی سے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو مضبوط کرنے والے لوپس یعنی ری انفورسنگ لوپس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ چکر ہے جو چیزوں کو بڑھاتے ہیں، جیسے پہاڑ سے لڑھکتا ہوا ایک چھوٹا سا برف کا گولا جو بڑا اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ بالکل، یہ وہ نظام ہے جہاں جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اور زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال بینک اکاؤنٹ میں ملنے والا سود ہے۔ جتنا زیادہ پیسہ اتنا زیادہ سود، جس سے پیسہ اور بڑھے گا اور پھر اس بڑھے ہوئے پیسے پر اور زیادہ سود ملے گا۔ اس کی رفتار تیز ہوتی جاتی ہے۔
اسی کو ایکسپونینشل گروتھ کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ آبادی میں، معیشت میں، یہاں تک کہ افواہوں کے پھیلنے میں بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، تو اگر سسٹم صرف ان دو طرح کے لوپس، ایک جو استحکام لائے اور دوسرا جو چیزوں کو بڑھائے، سے بنے ہیں، تو پھر چیزیں اتنی پیچیدہ اور غیر متوقع کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ تو بہت سیدھا سادہ لگ رہا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو واقعات یعنی ایونٹس کی ایک سیریز کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ اصل کہانی اس کے پیچھے چھپے ہوئے ڈھانچے، سٹرکچر میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم روز خبروں میں سنتے ہیں آج سٹاک مارکیٹ اس اعلان کی وجہ سے گر گئی۔ یہ ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے جوڑنا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا ڈھانچہ یعنی سرمایہ کاروں کا خوف اور لالچ، پیسے کا بہاؤ اور معاشی پالیسیوں کے فیڈ بیک لوپس، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اسی لیے ہر دن ایک نیا سرپرائز لگتا ہے۔ بالکل، ایک سسٹم کا ماہر جب کسی مسئلے کو دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے وقت کے ساتھ اس کے رویے کا گراف بناتا ہے، یعنی وہ اس کی تاریخ دیکھتا ہے، کیونکہ رویے کے نمونوں سے ہی ڈھانچے کے اشارے ملتے ہیں، انفرادی واقعات سے نہیں۔ اور حیرانی کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے تاخیر، ڈیلیز۔ ہم نے بات تب کی مثال میں دیکھا کہ سٹاکس کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ تاخیر سسٹم میں بہت عجیب و غریب رویہ پیدا کرتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال کار ڈیلرشپ کی انوینٹری کا نظام ہے۔ فرض کریں ایک ڈیلر اپنی انوینٹری میں ہمیشہ 10 دن کی فروخت کے برابر کاریں رکھنا چاہتا ہے۔ اچانک کسی وجہ سے کاروں کی فروخت میں 10% اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ فوراً مزید کاریں آرڈر کر دے گا، ہے نا؟ نہیں، یہیں پر پہلی تاخیر آتی ہے۔ وہ فوراً رد عمل نہیں دیتا، وہ پہلے کچھ دن دیکھتا ہے کہ یہ اضافہ مستقل ہے یا عارضی۔ اسے کہتے ہیں معلومات حاصل کرنے میں تاخیر۔ پھر جب وہ آرڈر دیتا ہے تو اسے فیکٹری سے کاریں آنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ یہ ہے ترسیل میں تاخیر۔ اچھا، تو ان تاخیروں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب تک فیکٹری سے زیادہ کاریں آنا شروع ہوتی ہیں، اس کی انوینٹری بہت نیچے جا چکی ہوتی ہے۔ اب ڈیلر گھبرا کر اور بھی زیادہ کاریں آرڈر کر دیتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلر دراصل مسئلے کو مزید بگاڑ رہا ہے، حالانکہ وہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی لہروں کا شکار ہو رہا ہے۔ بالکل، اور پھر جب وہ سارے آرڈر پہنچتے ہیں تو اس کی انوینٹری ضرورت سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ آرڈر دینا بند کر دیتا ہے، لیکن اس سے انوینٹری پھر سے بہت کم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فروخت میں صرف 10% کی ایک چھوٹی سی تبدیلی انوینٹری میں پاگلوں کی طرح شدید اتار چڑھاؤ، آسولیشنز پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہ اتار چڑھاؤ کسی کی غلطی نہیں، بلکہ سسٹم کے ڈھانچے میں موجود تاخیر کا فطری نتیجہ ہے۔ بڑے پیمانے پر یہی چیز کاروباری چکر، بزنس سائیکلز کی وضاحت کرتی ہے۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ تو آئیے اب کچھ ایسے عام پھندوں یا آرکیٹائپس پر بات کرتے ہیں جن میں ہم بار بار پھنستے ہیں۔ پہلا ہے پالیسی کی مزاحمت، پالیسی ریزسٹنس۔ جی، یہ تب ہوتا ہے جب سسٹم میں مختلف لوگ یا گروہ ایک ہی چیز کو مختلف سمتوں میں کھینچ رہے ہوں۔ ہر کوئی اپنی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن سسٹم ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ سب ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، لیکن مسئلہ کسی ایک کا نہیں، بلکہ متضاد اہداف اور ان کے ٹکراؤ کا ہوتا ہے۔ اس کی کوئی حقیقی مثال؟ ایک بہت ہی المناک مثال 1967 میں رومانیہ کی ہے۔ حکومت آبادی بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے 45 سال سے کم عمر خواتین کے لیے اسقاط حمل پر پابندی لگا دی۔ شروع میں شرح پیدائش تیزی سے بڑھی، تقریباً 3 گنا ہو گئی۔ حکومت نے سمجھا کہ پالیسی کامیاب ہو گئی، لیکن پھر سسٹم نے مزاحمت کی۔ لوگ اس پالیسی کے خلاف ہو گئے۔ کیونکہ قانونی اور محفوظ طریقے دستیاب نہیں تھے، لوگ غیر قانونی اور خطرناک طریقوں کی طرف مائل ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ سالوں میں شرح پیدائش تقریباً وہیں واپس آ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس دوران زچگی کی شرح اموات 3 گنا بڑھ گئی اور ہزاروں بچے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے یتیم خانوں میں چھوڑ دیے گئے۔ یا خدا، یہ تو خوفناک ہے۔ ایک طاقتور پالیسی نے حالات کو پہلے سے کہیں زیادہ بدتر بنا دیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ ٹھیک تھا، حکومت آبادی بڑھانا چاہتی تھی اور خاندان اپنے وسائل کے اندر رہنا چاہتے تھے، لیکن نتیجہ سب کے لیے تباہ کن تھا۔ اس جال سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ضد اور طاقت کے بجائے تعاون کیا جائے، تمام فریقین کو اکٹھا کیا جائے اور ایسے مشترکہ اہداف تلاش کیے جائیں جن کے لیے سب مل کر کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے،
اب ایک اور مشہور جال کی طرف آتے ہیں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، مشترکہ وسائل کا المیہ، ٹریجری آف دا کامنز۔ جی، یہ ماہر ماحولیات گیرٹ ہارڈن کا تصور ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک مشترکہ وسیلہ جیسے ہوا، پانی یا ایک چراگاہ بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ وہی تصور ہے نا کہ اگر ایک مشترکہ چراگاہ ہو تو ہر چرواہا اپنے زیادہ سے زیادہ جانور وہاں چرانا چاہے گا، کیونکہ فائدہ صرف اس کا ہوگا لیکن نقصان سب میں بٹے گا اور آخر میں چراگاہ ہی تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس المیہ کی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وسیلے کی حالت اور اسے استعمال کرنے والوں کے درمیان فیڈ بیک کا رابطہ کمزور یا غائب ہوتا ہے۔ چرواہے کو اپنی ایک اور بھیڑ شامل کرنے سے چراگاہ پر پڑنے والے مجموعی اثرات کا فوری اور براہ راست احساس نہیں ہوتا۔ اور آج کل اس کی مثالیں ہر جگہ ہیں، سمندروں سے بہت زیادہ مچھلیاں پکڑنا، فضا میں آلودگی پھیلانا۔ ہر فیکٹری مالک کے لیے آلودگی پھیلانا سستا ہے، لیکن اس کا خمیازہ پوری دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہارڈن کے مطابق اس المیے سے بچنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا، تعلیم و ترغیب، یعنی لوگوں کو اخلاقی طور پر قائل کرنا۔ دوسرا، وسائل کی نجکاری، پرائیویٹائزیشن، یعنی چراگاہ کو ٹکڑوں میں بانٹ کر ہر چرواہے کو اس کا اپنا حصہ دے دیا جائے۔ اب اگر وہ اپنے حصے کو تباہ کرتا ہے تو نقصان صرف اسی کا ہوگا۔ اور تیسرا ہے متفقہ طور پر قوانین کا نفاذ، ریگولیشن۔ جیسے ٹریفک لائٹس، وہ ہماری آزادی کو محدود کرتی ہیں لیکن بدلے میں سب کو ایک محفوظ اور منظم چوراہا ملتا ہے۔ بالکل۔ اب آخری جال جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے کارکردگی میں بتدریجی کمی۔ اسے ابلتے ہوئے مینڈک کا سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ کہانی تو میں نے سنی ہے۔ اگر ایک مینڈک کو گرم پانی میں ڈالا جائے تو وہ فوراً باہر کود جائے گا، لیکن اگر اسے ٹھنڈے پانی میں ڈال کر آہستہ آہستہ گرم کیا جائے تو وہ درجہ حرارت کی تبدیلی کو محسوس نہیں کرے گا اور ابل کر مر جائے گا۔ یہ تب ہوتا ہے جب کارکردگی کے معیار ماضی کی کارکردگی کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں۔ فرض کریں ایک کمپنی کی فروخت کا ہدف پچھلے سال کی فروخت پر مبنی ہے۔ اگر کسی سال فروخت خراب ہوتی ہے تو اگلے سال کا ہدف بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب توقعات کم ہوتی ہیں تو کوشش بھی کم ہوتی ہے اور کارکردگی مزید گر جاتی ہے۔ یہ ایک نیچے کی طرف جانے والا چکر ہے۔ یہ تو بہت عام مسئلہ لگتا ہے، اداروں میں، حکومتوں میں، یہاں تک کہ ذاتی زندگی میں بھی۔ جی بالکل، یہ مجھے اسکول کے دنوں کی یاد دلاتا ہے۔ اگر ایک استاد توقعات کم کر دے تو پوری کلاس کی کارکردگی گر جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اعلیٰ کارکردگی کیسی ہوتی تھی۔ اس جال سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ معیار کو مطلق رکھا جائے، اسے ماضی کی کارکردگی سے نہ جوڑا جائے، یا اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ معیار کو ماضی کی بہترین کارکردگی سے جوڑا جائے۔ اس طرح وہی ڈھانچہ ایک اوپر کی طرف جانے والا چکر شروع کر سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ میرے لیے جو سب سے بڑی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسائل کی جڑ اکثر برے لوگ نہیں بلکہ برا سسٹم کا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ ہم افراد کو مورد الزام ٹھہرانے میں بہت زیادہ وقت اور توانائی صرف کرتے ہیں، جبکہ اصل مسئلہ ان اصولوں، اہداف اور فیڈ بیک لوپس میں ہوتا ہے جن کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا، اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ انگیز نقطے کی طرف لاتا ہے۔ کتاب میں رابرٹ پرسک کا ایک بہت گہرا کال ہے۔ اگر کوئی انقلاب ایک حکومت کو تباہ کر دے لیکن وہ منظم سوچ کے نمونے جو اس حکومت کی پیداوار تھے ویسے ہی رہیں تو وہی نمونے خود کو دہرائیں گے۔ واہ! یعنی اصل تبدیلی کھلاڑیوں کو بدلنے سے نہیں آتی بلکہ کھیل کے اصولوں کو سمجھنے اور انہیں تبدیل کرنے سے آتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سلنکی کا اچھلنا ہاتھ پر نہیں بلکہ اس کی اپنی ساخت پر منحصر تھا۔ مسئلہ ہاتھ میں نہیں، اسپرنگ میں تھا۔ بالکل۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ سسٹم کا ڈھانچہ کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، معلومات کا بہاؤ کیسا ہے، فیڈ بیک لوپس کہاں مضبوط اور کہاں کمزور ہیں۔ جب ہم ان سوالات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تبھی حقیقی اور پائیدار تبدیلی کا راستہ کھلتا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ان کی اپنی زندگی میں، چاہے وہ کام کی جگہ ہو، خاندان ہو یا معاشرہ، ایسا کون سا سسٹم ہے جہاں مسئلہ لوگوں کا نہیں بلکہ کھیل کے اصولوں کا ہے؟